بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا سبق ہے من التوحید الخالص الی عقیدۃ غامضۃ۔ غامضۃ کے معنی ہے پیچیدہ۔ من التوحید الخالص الی عقیدۃ غامضۃ، خالص توحید سے پیچیدہ عقیدے کی طرف۔ ومن غرائب تاریخ ادیان، دین جمع ادیان، دین قوم ملت مذہب، اس کے معنی آتا ہے۔ ومن غرائب تاریخ الادیان، اور ادیان یعنی قوم ملت کی تاریخ میں انوکھی عجیب و غریب بات یہ تھی، ومما تدمع له العیون، اور ان میں سے یہ تھی کہ جس سے کیا ہے آنکھیں اشکبار ہو جائے۔ دمع یدمع معنی ہوتا ہے بہنا، یعنی جس سے آنکھیں اشکبار ہو جائے۔ عبارت کو سمجھیے گا اور سمجھ کے ترجمہ کریے گا تو آسان ہو جائے گا۔ ومن غرائب تاریخ الادیان، اور ادیان کی تاریخ میں سے یہ عجیب و غریب بات تھی، ومما تدمع له العیون، اور ان میں سے یہ بھی تھی کہ جس سے آنکھیں اشکبار ہو جائیں، وتذوب له القلوب، اور جس سے دل پگھل جائے۔ ذاب یذوب کے معنی ہوتا ہے پگھلنا، اور جس سے دل پگھل جائے وہ کیا بات تھی؟ یعنی اصل یہ بات ہے انہ تحولت دعوت المسیح من التوحید الخالص، یعنی ادیان کی تاریخ میں سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ انہ تحولت دعوت المسیح من التوحید الخالص، کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت خالص توحید میں تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ والدین السہل السائغ، اور سہل دین میں تبدیل ہو گئی۔ السائغ کے معنی بھی سہل، یعنی آسان اور سہل دین میں وہ تبدیل ہو گئی۔ البعید عن کل غموض و تعقید، غموض معنی پیچیدگی، اور تعقید معنی تعقید ہی ہے جس کے اندر یعنی جوڑ پیدا کیا جائے، توڑ پیدا کیا جائے، اور دور تھی۔ البعید یعنی وہ دین اور وہ دعوت دور تھی ہر پیچیدگی اور ہر تعقید سے۔ و تحریف تعویل بعید، اور ہر تحریف اور دور دراز تعویل سے بالکل وہ دعوت اور وہ دین کیا تھی؟ بالکل پاک تھی اور دور تھی۔ والدعوت الی عبادت اللہ وحدہ، اور ان کا بلانا یعنی صرف ایک تنہا اللہ کی دعوت کی طرف ان کا بلانا تھا۔ والسؤال منہ، اور اسی سے سوال کرنا یعنی اللہ ہی سے مانگنا ان کی کیا تھی؟ دعوت تھی۔ والالتجاء الیہ، اور اسی کے پاس پناہ لینا یعنی کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہی پناہ لینا ان کی دعوت تھی۔ وحبہ الخالص، اور خالص محبت کی۔ الی عقیدۃ غامضۃ، یعنی پیچیدہ عقیدے کی طرف۔ وفلسفۃ معقدۃ، اور معقدہ یعنی پیچیدہ فلسفے کی طرف دعوت دینا تھا۔ فغلا فیہ اتباعہ، تبع جمع اتباع کے معنی ہے متبعین، تو اس میں ان کے متبعین نے غلو کر دیا۔ فغلا فیہ اتباعہ، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان لوگوں نے اس میں غلو کیا۔ وَأَطْرَوْهُ اطراءً، اور اس میں بہت زیادہ زیادتی کر دی۔ خرج به من حدود البشریت الی حدود الالوہیت، یعنی اتنی زیادہ زیادتی کر دی کہ جس سے وہ بشری حدود سے یعنی الہی حدود سے بھی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے۔ فقالوا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ المسیح ابن اللہ، کہ نعوذ باللہ کی کیا ہے؟ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اس طرح کی ان لوگوں نے بات کہہ دی حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں کہ مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ وقالوا، اور مزید ان لوگوں نے کیا کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، یعنی یہاں تک ان لوگوں نے کہہ دیا۔ وقالوا، اور مزید یہ بھی ان لوگوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ مسیح علیہ السلام کو کہاں سے ان لوگوں نے کس درجے تک ان لوگوں نے پہنچا دیا تھا کہ وہ لوگ بالکل کفر و شرک میں اتر گئے تھے۔ وَجَعَلُوا مِنَ الْإِلَٰهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اور ان لوگوں نے بنا لیا کیا ہے کہ ایک خالص ایک معبود جو کہ واحد یعنی تنہا ہے، اور الصمد بے نیاز ہے،
الذی جو کہ لم یلد ولم یولد نہ ہی کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی سے وہ جنا ہوا ہے، اس کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا کہ اسرتاً مؤلفتاً من ثلاثۃ اعضاء، یعنی 3 اعضاء یعنی 3 حصے سے 3 طرح کے، یعنی گویا کہ معبود یعنی ایک خاندان اس کا ان لوگوں نے بنا لیا۔ کلہم الہ، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے، معبود ہے، الہ ہے۔ فقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ الاب، کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ الرب لکھا ہوا ہے، مراد کیا ہے یعنی اللہ، کہ اللہ، والابن، اور مراد کیا ہے مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ کیا کہتے تھے، ان کا بیٹا، اس وجہ سے ابن بولتے تھے، ابن بولے ہیں۔ وروح القدس، اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں کیا ہے، معبود ہے، وہ لوگ کہتے تھے یہ معاذ اللہ۔ وَاعْتَقَدُوا فِي مَرْيَمَ أُمِّ الْمَسِيحِ، اور ام المسیح حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں ان لوگوں کا اعتقاد کیا رکھتے تھے۔ وَعَامَلُوهَا، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ان لوگوں نے کیا، بِمَا يَبْلُغُ بِهَا إِلَى درجة التقدیس والعبادت، کہ جس سے کہ تقدیس و تعظیم کی درجے اور عبادت کے درجے تک ان کو پہنچا دیا، یعنی مریم علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہاں تک یعنی کہہ دیا، اور یہاں تک اس مقام تک ان لوگوں نے پہنچا دیا کہ تعظیم و تقدیس اور عبادت کے درجے تک ان کو پہنچا دیا۔ فقالوا، اور وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ام اللہ، کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ماں ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم تمام لوگوں کی ایسی باتوں سے۔ وشاءت لها تماثیل وصور فی الکنائس، کنائس ان کے معنی ہے گرجا گھر۔ وشاءت لها میں جو ضمیر ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور ان کے لیے مریم علیہ السلام کے لیے مجسمے وصور اور اسٹیچو کیا ہوئے، پھیل گئے، فی الکنائسی، کس میں، گرجا گھر میں، یعنی گرجا گھر میں ان کے لیے ان لوگوں نے اسٹیچو اور مجسمے ان لوگوں نے بنا دیے اور پورا پھیلا دیے۔ یخضع لها النصارى باللجوء والدعاء، خضع یخضع کے معنی ہوتا ہے جھکنا۔ لہم جو ضمیر ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، یا پھر تماثیل و صور ان کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ اور یہود نصارہ ان کے سامنے جھکتے تھے، باللجوء والدعاء، دعا کے لیے اور کیا ہے، پناہ لینے کے لیے ان کے سامنے وہ جھکتے تھے، والنذر، اور نذر کے لیے جھکتے تھے، والانحناء، اور وہ لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے۔ انحا ینہی، انحناء ان کے معنی جھکنا ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ لوگ جھکتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ وقد قال اللہ تعالی منکرا ما اعتقدوه مستبشعا ما فعلوه، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا انکار کرتے ہوئے اس چیز کا، ما اعتقدوه جس کا ان لوگوں نے اعتقاد کر لیا تھا، اور اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے، اس چیز کو دھتکارتے ہوئے، ما فعلوه جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ، کہ مسیح ابن مریم الا رسول، صرف وہ ایک کیا ہے، رسول ہے، قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وامه صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک سچی خاتون ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ مراد کیا ہے بتانے کا، کہ وہ دونوں بھی انسان ہی ہے تم لوگوں کی طرح، نہ کہ معبود ہے جس درجے پر تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ انظر، کہ تم دیکھو، غور کرو، کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، کہ کیسے ہم ان لوگوں کے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ثم انظر، پھر آپ دیکھیں گے کہ انا یؤفکون، کیسے وہ الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کیا آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا، جو کہ تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی وہ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، العلیم، اور بے شک وہی جاننے والا ہے۔